آپ اس کے متعلق فرما دی کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اس کا یعنی خدا کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو یہ بتلاؤ کہ اس عذاب میں کون چیز ایسے ہے کہ مضری لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ جو مضری لوگ ہیں نا، عذاب مانگا رہا ہے، عذاب لاؤ کر کے پیغمبروں سے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ ایسا عذاب آ جائے گا تو کون سی چیز تم کو اچھی لگے گی اس میں؟ تو یہ ہم نے اللہ کے مقابلہ کرنا بڑی گناہ ہے۔ دنیا میں دو تین چیزیں ایسا ہے، ہوا، پانی، آگ، یہ اللہ کے طرف سے، ان کے طرف ہمت کے ساتھ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تو ان سب کو بنایا ہے اور اس کے سامنے تو گردن جھکا ہی رکھنا ہے۔ کیا پھر جب وہ وعدہ آئی پڑے گا اس کی تصدیق کرو گے کہ ہائے اب مانا؟ جب ایک دم عذاب آیا، جب لگے گا کہ ہم ایمان لائے، اگر ماں بولتی ہے کہ بیٹی چولہے پہ جو ہنڈی گرم ہے کپڑا لے کے اتارو، وہ بولتی ہے کہ میں ایسا ہی اتار دوں گی، جا کے اتارے گا تو ہاتھ جل جائے گی، اس ٹائم پر سوچے گی تو ماں کا کہنا سننے سے بہتر تھا۔ تو پیغمبروں نے آ کے بتلا دیا، پھر بھی نہیں سنا۔ جب عذاب آنے لگا تو اس ٹائم پر بولا کہ اب مانا، حالانکہ پہلے سے تم بصدق تکذیبی یعنی الٹے کام کرتے تھے، اس کی جلدی مچایا کرتے تھے قیامت کو منگاؤ کر کے۔ پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکو، اللہ مغفر لی، تم کو تمہارے کی کا بدلہ ملا ہے، جو کام جو کیے ہیں اس کا بدلہ ان کو مل جاتا ہے، اللہ مغفر لی۔ اور عقائد تعجب اور انکار آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ عذاب کا امر ہے، ضرور قیامت آئے گا کر کے وہ پوچھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ فرما دیجیے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، واہ کا امر ہے، ضرور قیامت آئے گی، اور تم کسی طرح اسے یعنی خدا کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب دنیا دینا چاہے اور تم بچ جاؤ۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر عذاب آئے گا تو ہم بچ نہیں سکتے، اللہم اغفر لی۔ اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ساری زمین میں بھر جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب دیکھیں گے تو مزید فضیحت کے خوف سے پشیمانی کو اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ تعالیٰ ہی کے ملک ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس قیامت ضرور آئے گی، فیصلہ ضرور ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قیامت کے بارے میں انڈائریکٹ میں بہت سے ناموں سے الگ الگ بتلایا گیا ہے، یعنی آخری دن ہے، لمبا دن ہے، بڑا دن ہے، فیصلہ کا دن ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے کا دن ہے۔ اس طریقے سے قیامت کو انڈائریکٹ میں بہت سی باتوں میں قرآن میں بتلایا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے پیغمبر کا نام بھی انڈائریکٹ میں بہت سی جگہ پر لیا گیا ہے۔ آپ خود پڑھ لو قرآن کو، معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں کرتے، وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے۔ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ، اور مارتا کون ہے؟ اللہ۔ ہوا یحیی و یمیت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے، اور دلوں میں جو برے کاموں سے روک ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے، الحمدللہ، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت اور ذریعہ ثواب ہے، اور یہ سب برکت ایمان والوں کے لیے ہے، الحمدللہ۔ یہ برکت کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب ان سے کہہ دیجیے کہ جب قرآن ایسی چیز ہے، پس لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن نازل فرما دیا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ پر فرماتے، اے قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل فرما دیتے، قرآن کے
اس سے پہاڑ بھی زمین میں دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر زمین پر نازل فرماتے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اگر آسمان پر نازل فرماتے اگر آسمان کا بھی ٹکڑے اڑ جاتا۔ ایسا بابرکت والا قرآن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ کیا ہے یہ قرآن کا معنی ہے جو میں نے بولا، ٹھیک ہے۔ وہاں اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، وہاں یعنی کیا خوشی ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انعام پر، یعنی قرآن پر اور اچھے کام کرنے پر، وہ ان سے دنیا سے بدرجہ بہتر، وہ اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں۔ جو دنیا کے مال متاع قلیل جمع کرتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دو اور لوگوں کو قرآن سکھاؤ اور خود بھی عمل کرو، دوسرے کو عمل کرنے کے لیے بتاؤ، اور اللہ کا ذکر میں ہمیشہ مشغول ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہم اغفر لی، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم اغفر۔ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔